بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں آداب زندگی آڈیو بک سیریز کا چھٹا حصہ، سبق نمبر 6، راستے کے آداب۔ نمبر 1، راستے میں درمیانی چال چلیے، نہ اتنا جھپٹ کر چلیے کہ خواہ لوگوں کے لیے تماشا بن جائے، اور نہ اتنے سست ہو کر رینگنے کی کوشش کیجیے کہ لوگ بیمار سمجھ کر بیمار پرسی کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم لمبے لمبے رکھتے اور قدم اٹھا کر رکھتے، قدم گھسیٹ کر کبھی نہ چلتے۔ نمبر 2، ادب و وقار کے ساتھ نیچے دیکھتے ہوئے چلیے اور راستے میں ادھر ادھر ہر چیز پر نگاہ ڈالتے ہوئے نہ چلیے، ایسا کرنا سنجیدگی اور تہذیب کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنے بدن مبارک کو آگے کی طرف جھکا کر چلتے، جیسے کوئی بلندی سے پستی کی طرف اتر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقار کے ساتھ ذرا تیز چلتے اور بدن کو چست اور سمتا ہوا رکھتے اور چلتے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھتے۔ نمبر 3، خاک کی ساری کے ساتھ دبے پاؤں چلیے، اکڑتے ہوئے نہ چلیے، نہ تو آپ اپنی ٹھوکر سے زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہیں، پھر بھلا اکڑنے کی کیا گنجائش ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ جوتے پہن کر چلیے، ننگے پاؤں چلنے پھرنے سے پرہیز کیجیے۔ جوتے کے ذریعے پاؤں کانٹے، کنکر اور دوسری تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رہتا ہے اور موذی جانور سے بھی بچا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر جوتے پہنا ہی رہا کرو، جوتا پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے۔ نمبر 5، راستہ چلتے میں حسن ذوق اور تہذیب و وقار کا بھی لحاظ رکھیے، یا تو دونوں جوتے پہن کر چلیے یا دونوں جوتے اتار کر چلیے۔ ایک پاؤں ننگا اور ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا بڑی مشقت خیز حرکت ہے۔ اگر واقعی کوئی معذوری نہ ہو تو اس بدذوقی اور بے تہذیبی سے سختی کے ساتھ بچنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا تو دونوں جوتے پہن کر چلے یا دونوں اتار کر چلے۔ نمبر 6، چلتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلیے تاکہ الجھنے کا خطرہ نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنا تہبند ذرا اٹھا کر سمیٹ لیتے۔ نمبر 7، ہمیشہ بے تکلفی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ چلیے، آگے چل چل کر اپنی امتیازی شان نہ جتائیے۔ کبھی کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ میں لے کر بھی چلیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی اپنی امتیازی شان ظاہر نہ ہونے دیتے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر بھی چلتے۔ نمبر 8، راستے کہاں خطا کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ راستے میں رک کر یا بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تکنے سے پرہیز کیجیے، اور اگر کبھی راستے میں رکنا یا بیٹھنا پڑے تو راستے کہاں خطا کرنے کے لیے 6 باتوں کا خیال رکھیے۔ نمبر 1، نگاہیں نیچی رکھیے۔ نمبر 2، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دیجیے۔ نمبر 3، سلام کا جواب دیجیے۔ نمبر 4، نیکی کی تلقین کیجیے اور بری باتوں سے روکیے۔ نمبر 5، بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائیے۔ نمبر 6، اور مصیبت کے مارے ہوئوں کی مدد کیجیے۔ نمبر 9، راستے میں ہمیشہ اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے، برے لوگوں کے ساتھ چلنے سے پرہیز کیجیے۔ نمبر 10، راستے میں عورت اور مرد مل جل کر نہ چلے۔ عورت کو بیچ راستے سے بچ کر کنارے کنارے چلنا چاہیے، اور مردوں کو چاہیے کہ ان سے بچ کر چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گارے میں اٹے ہوئے اور بدبودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے سور سے ٹکرا جانا تو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گوارا کرنے کی بات نہیں ہے کہ کسی مرد کے شانے کسی اجنبی عورت سے ٹکرائیں۔ نمبر 11، شریف عورتیں جب کسی ضرورت سے راستے پر چلے تو برقعے یا چادر سے اپنے جسم، لباس اور زیب و زینت کی ہر چیز کو خوب اچھی طرح چھپا لے اور چہرے پر نقاب ڈالے رہیں۔ نمبر 12، عورت کوئی ایسا زیور پہن کر نہ چلے جس میں چلتے وقت جھنکار پیدا ہو یا دبے پاؤں چلے، تاکہ اس کی آواز اجنبیوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ نمبر 13، عورتیں پھیلنے والی خوشبو لگا کر راستے پر نہ چلے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت الفاظ فرمائے ہیں۔ نمبر 14، گھر سے نکلے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ان نذل او نذل وان نضل او نضل او نظلم او یظلم علینا او نجہل او یجہل علینا۔ مسند احمد۔ ترجمہ، خدا ہی کے نام سے میں نے باہر قدم رکھا اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ہم لغزش کھا جائے یا کوئی دوسرا ہمیں ڈگمگا دے، ہم خود بھٹک جائے یا کوئی اور ہمیں بھٹکا دے، ہم خود کسی پر ظلم کر بیٹھے یا کوئی اور ہم پر زیادتی کرے، ہم خود نادانی پر اتر آئے یا کوئی دوسرا ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے۔ نمبر 15، بازار جائے تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرھا وشر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب بہا یمینا
फाजिरतन औ सफ़क़तन खासिरा। तर्जुमा, खुदा के नाम से बाजार में दाखिल होता हूँ, खुदाया मैं तुझसे उस बाजार की भलाई और जो कुछ इसमें है उसकी भलाई चाहता हूँ, और उस बाजार के शर से और जो कुछ इसमें है उसके शर से पनाह मांगता हूँ। खुदाया तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि यहाँ मैं झूठी कसम खा बैठूँ या नुकसान खसारे का कोई सौदा कर बैठूँ। हजरत उमर बिन खत्ताब का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बाजार में दाखिल होते हुए ये दुआ पढ़ ले, खुदा उसके हिसाब में 10 लाख नेकियां दर्ज फरमाएगा, 10 लाख खताएं माफ फरमा देगा और 10 लाख दर्जात बुलंद कर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्यु ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तिर्मिज़ी। खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, इख्तिदार उसी का है, वही शुक्र और तारीफ का मुस्तहिक है, वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है। वो जिंदा और जावेद है, उसके लिए मौत नहीं, सारी भलाई उसके कब्ज़े कुदरत में है और वो हर चीज़ पर कादिर है। किताब आदाब ज़िंदगी ऑडियो बुक सीरीज़ बाब अव्वल सलीक़ा और तहज़ीब के सबक नंबर 6 रास्ते के आदाब की वीडियो मुकम्मल हुई। अगली वीडियो सबक नंबर 7 सफ़र के आदाब पर अपलोड की जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।